السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں لے کر آئی ہوں کلاس 10 کے لیے سبق استنبول کا خلاصہ، اور اس کے جو مصنف ہے ان کا نام ہے حکیم محمد سعید۔ کچھ دن میں مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی، اور انشاءاللہ آج یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، اور جو دوسری ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ ہوگی جمعے والے دن۔ جی شروع کرتے ہیں اس کا خلاصہ۔ استنبول کے شہر پر مسلمانوں نے پہلا حملہ 672 میں کیا، لیکن 7 سال تک محاصرے کے بعد بھی ناکام لوٹے۔ اس تاریخی محاصرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ اس مہم کے دوران میں آپ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور انہیں استنبول ہی میں دفن کیا گیا۔ استنبول، جس کا قدیم نام قسطنطنیہ تھا، اس شہر کو فتح کرنے کا اعزاز مراد ثانی کے بیٹے محمد فاتح کو حاصل ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے 1452 میں استنبول پر پوری منصوبہ بندی سے حملہ کیا۔ 29 مئی 1453 میں استنبول مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ قسطنطنیہ کے لوگوں کا خیال تھا کہ جو فاتح اس شہر کو فتح کرے گا، ایک فرشتہ اتر کر اس کو واپس دھکیل دے گا۔ سلطان محمد فاتح نے گھوڑے سے اتر کر کلیسا کے اندر داخل ہو کر نماز ادا کی۔ سلطان محمد قطب نے ایک بلند مینار تعمیر کروایا۔ اس میں جو سلیم ثانی نے دوسرا مینار اور مراد ثالث نے بقیہ دونوں مینار تعمیر کروائے۔ اس نے 2 بڑے چبوترے تعمیر کروائے جن پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی۔ آیا صوفیہ کے برابر قبرستان ہی میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزارات واقع ہیں۔ استنبول کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ پورے شہر میں قریباً 500 مساجد ہیں، لیکن اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سلیمانیہ مسجد ہے۔ مشہور خطاط مصطفیٰ عزت افندی کی لکھی ہوئی 8 گول لوح سلطان عبد المجید کے عہد میں نصب کی گئی۔ 2-3 سال پہلے میں ترکی کی حکومت کی دعوت پر آیا۔ کویت میں قائم مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام 30ویں طب اسلامی کانفرنس ہوئی۔ ترکی کے میرے ایک دوست ڈاکٹر پروفیسر ڈوگا باجی تھے، اور وہ ترکی کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ تھے۔ ہم سب کو ان کے ساتھ سلیمانیہ میں نماز ادا کی۔ خطبہ جمعہ آدھا عربی میں تھا اور آدھا ترکی میں دیا گیا۔ مسجد سلیمانیہ کی تعمیر سلطان سلیمان کے حکم سے ہوئی، جس کو تعمیر کرنے کا سہرا ممتاز معمار محترم سنان کے سر سجا۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد 1550 میں رکھا گیا۔ اس کی تکمیل 1557 میں ہوئی۔ یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے۔ کیونکہ اس کی جو تکمیل تھی وہ تقریباً 1557 میں ہوئی، اور یہ جو مسجد ہے یہ ترکی کی تمام جتنی بھی ان کی مساجد تھی ان سے ممتاز ہے۔ اس کا گنبد بہت ہی دل نواز ہے۔ اس گنبد کے اطراف چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد بھی تھے۔ سلیمانیہ مسجد سے ملحق ایک کتب خانہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا گنبد بہت ہی دل نواز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس گنبد کے اطراف چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد بھی ہیں۔ سلیمانیہ مسجد سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ بھی ہے۔ یہاں مخطوطات کا بڑا ذخیرہ محفوظ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق قریباً 1,00,000 قلمی نسخے بڑی ترتیب کے ساتھ یہاں محفوظ ہیں۔ یہاں سے ہم توپ کاپی سرائے چلے گئے کہ ترکی میں یہ ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے۔ یہاں آئے تو سیلانیوں یعنی ٹورسٹوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ہم نے توپ کاپی کے اندر نہایت زوردار ناشتہ کیا۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شہر آفاق ہے۔ توپ کاپی میں آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی علیحدہ موجود ہے، جو اوقاف کہلاتا ہے۔ انگریز مورخ ولیم راجرز تاریخ دانوں کی ناانصافی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں، خاص طور پر بیت الحکمت کا تذکرہ تو ضرور کیا، لیکن توپ کاپی کا نظر انداز کیا۔ جی اس طرح انہوں نے توپ کاپی کو نظر انداز کیا۔ فن خطاطی کے مہذب کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطیوں کی ہنرمندی کے نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ سلطان احمد سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا۔ سلطان احمد نے 28 سال کی عمر میں 22 نومبر 1617 کو وفات پائی۔ اسے سلطان احمد کی بنوائی ہوئی مسجد جامع سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے آخری سال میں مکمل کیا تھا۔ میں جب بھی ترکی آتا ہوں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضا کے مزار پر ضرور حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضا کی شخصیت میں
तीन चीजें नमाया थी, जोश ईमान, हक गोई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत। ये तीन चीजें जो थी उनमें बहुत नमाया थी। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत की रोशनी में फतह इस्तांबुल के लिए हजरत अमीर माविया के दौर में आगाज हो गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी का इंतकाल भी इस दौरान में वहाँ एक वबा फैली हुई थी, फिर उसी वबाई के मर्ज में वो मुब्तला हुए और उनके सबब उनकी वफात होगी। मुसलमान मुजाहिदीन ने इन्हें रात के वक्त इस्तांबुल की दीवारों के नीचे दफन कर दिया। आज यही मकबरा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मर्जा खैर व बरकत, उनके लिए जो वो उतनी ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा वो उनके लिए खैर व बरकत का बाइस है। मज़ीद इस तरह के वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो जुम्मे वाले दिन आएगी। मज़ीद वीडियो का टाइम 5:45 है, आगे पीछे भी हो सकता है, 6:30 भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।